باوجود جو ہے کفر کیا اور ٹھکرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور اس وقت سے آج تک حسد میں جل رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ مکے کے لوگ ان پڑھ تھے، ان کو کچھ نہیں آتا تھا، اور کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی تو وہ جو مکے کے شرارتی تھے وہ کہتے یار جاؤ فلانے یہودی عالم کو یسرب جاؤ، خیبر جاؤ، ان پوچھو کی پوچھیے۔ یہ سوالات جو ہے وہاں سے وہ یہودی گاڑ کے بھیجتے تھے اور یہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے۔ ان سوالات کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ آپ جانتے ہیں اور آپ کو جان لینا چاہیے۔ یہ سارا کاروبار جو ہے یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو دیکھ کر کے جل بھن کر کے سارا کرتے تھے، اور پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو کفار مکہ کو بھڑکانے والے تھے وہ یہ یہودی تھے۔ وہ یار تسی اپنا آدمی اتنے بھیج دیتا ہے، انہوں تسی لے جاؤ، انہوں یہ کرو، آپ تاریخ کا حصہ ہے یہ میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہودی اکساتے تھے کہ لڑو آؤ، مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی نہیں رہنے دیا یہودیوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا تاریخی واقعہ ہے، ایسا کوئی فاتح بھی نہیں ملے گا جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کوئی فاتح نہیں ہوگا ایسے۔ لیکن بہرحال یہ تفصیلی بات کی ہیں۔ تو یہ جو یہودی تھے یہ جزیرہ عرب سے نکال دیے گئے، کچھ ایران میں چلے گئے جو فارس کہلاتا تھا اس وقت، اور کچھ جو ہے شام اور فلسطین میں چلے گئے جو رومنوں کے ماتحت تھا۔ یہ یہودی تھے جنہوں نے فارسیوں کو اور رومنوں کو اکسایا، کہاں سو رہے ہو، ایک اسلامی مملکت اٹھ رہی ہے، ایک طاقت ہے، ابھی تھوڑی سی چھوٹی سی ہے، اس کو ختم کرو۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں غزوہ تبوک تک، غزوہ موتا، یہ جو ہوتے رہے ہیں یہ اسی کا یہودیوں کا اکسائے ہوئے لوگ تھے۔ اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے زمانے میں جو جنگیں شروع ہوئیں روم اور ایران کے ساتھ، یہ انہی یہودیوں کے اکسائے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں میں ایک ایسی جماعت تیار کی، علم و فضل کی دنیا ہے تو وہ ہے، اور میدان جنگ کی دنیا ہے تو اس کے لیے جو آدمی تیار کیے تھے انہوں نے میدان سیاست میں، میدان انقلاب میں صرف ربع صدی کے اندر دو بڑی سلطنتوں کو جو اس وقت کی ورلڈ پاور تھی ان کو کچل کر کے رکھ دیا، اور دنیا میں ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کر دیا، آج بھی دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا قدم جو ہے یہ جو جنگیں، صلیبی جنگیں تھی، پاپا روم کو اکسانے والے، پیسہ دینے والے یہی پاپا جی تسی یہ جو یورپ والے ہیں انہوں نے اٹھاؤ، بیت المقدس سے تو مسلموں نے قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے نکلواؤ، چھڑواؤ ان کو۔ 400 سال تک صلیبی جنگیں لڑی جاتی رہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف، کس کے اکسانے پر؟ یہودیوں کے اکسانے پر۔ اس کے بعد استشراق، اورینٹلزم، یہ آپ خود پڑھیں استشراق کیا چیز ہے اور مستشرقین کون ہوتے ہیں۔ اس کے بعد استعمار، یہ جو کولونائزیشن ہے، یہ جو لوگ برطانیہ اور فرانس اور اس کے بعد اور دوسرے جو یورپ کے ملک ہیں انہوں نے اسلامی دنیا پر قبضے کیے، غلام بنایا، یہ دور بھی بیت گیا، یہ بھی یہودیوں کی کوشش سے ہوا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے، آخری بات آپ کو کہتا ہوں، یہودیوں کے بڑے حملے ہیں اسلام پر۔ آخری حملہ جو یہودیوں کا ہے وہ ابھی جاری ہے، لیکن اس سے پہلے والا جو حملہ ہے وہ یہ تھا کہ ایک طرف کمیونزم ہے، کمیونسٹ ریاست سوویت یونین، اور ایک طرف عالم اسلام ہے۔ انہوں نے کہا لڑا دو ان کو، لڑا دو ان کو، دونوں میں سے کوئی ایک تو ختم ہوگا نا، یا مسلمان ختم ہو جائیں گے یا سوویت یونین ختم ہو جائے گا۔ جو ختم ہو جائے گا، جو دوسرا پیچھے بچ رہے گا، اس کے ساتھ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر کے نمٹ لیں گے۔ کیا ہوا؟ کس نے شکست کھائی؟ اتنی بڑی طاقت جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جی ہم بہت بڑی پاور ہیں۔ سوویت یونین جو ہے وہ کہتا تھا، وہ جو تھا نا نکتا خروشیف نے کہا تھا کہ ہمارے وہ جو گئے تھے اوپر خلا میں وہ دیکھ رہے ہیں کوئی خدا شدہ نہیں ہے۔ بھائی ان بے وقوفوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ خلا میں اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا جی اسے کوئی نہیں ملے، سن بڑی ڈینگے مارتے تھے۔ سلطنت جو ہے وہ چند دنوں کے اندر مجاہدین نے کچل کر کے رکھ دی، بکھر گئی سلطنت۔
اب انہوں نے کہا کہ چلو جی اب مسلمانوں کے ساتھ لمٹو. اب اس کے بعد آخری حملہ یہ کروایا کہ جی اب تصادم ہونے والا ہے. کس کا؟ کنفلکٹ آف کلیش آف سیولائزیشن. کتاب سنی ہے یہ آپ نے؟ کلیش آف سیولائزیشن ہنٹنگٹن کی کتاب ہے، یہودی ہے. بدبخت کہتا ہے یورپ والوں کو، امریکہ والوں کو، او بچا لو اپنی سائنس نو اور اپنے تمدن نو، ٹیکنالوجی نو. ٹکر ہونے والی ہے تھوڑی مسلمانوں دے نال اسلام نال. یہ ٹکر ہو رہی، یہ ٹکر ہو رہی ہے. یہ آخری حملہ ہے یہود کا اسلام پر اور عالم اسلام پر، اور یہ سب جھوٹ ہے. اب عراق کے خلاف جو کچھ کیا گیا وہ جھوٹ ہے، سب دنیا مان گئی ہے، سفید جھوٹ. اگر عراق کے خلاف سفید جھوٹ ہے تو پھر افغانوں کے خلاف بھی سفید جھوٹ ہے. جو تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے وہ گرایا ہے. اب یہ جو صورتحال ہے، یہ آخری حملہ ہے. اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ امریکہ اور یورپ کا جو انسان ہے وہ عیسائیت کو چھوڑ چکا ہے، لیکن وہ کسی سچ کی اور حق کی تلاش میں ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے تو انہوں نے کہا یار مطالعہ تو کرو، اسٹڈی تو کرو، دیکھو کہ ان کی کتاب کیا ہے، ان کا رسول کیا ہے، ان کا دین کیا ہے. وہ جیسے جیسے وہ پڑھ رہے ہیں وہ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ جو اسلام کے خلاف حرکت کرتے ہیں وہ اسلام کے حق میں ہوتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تھی ایسا نہیں سمجھو کہ تھی ستے ہی رہو، بس تھی بھی جاگو، خدا کا نام لو اور کچھ کام کرو. یہ ہے اس کی طرف میں آتے ہیں کہ بات بہت بنیادیں بہت وسیع ہیں. آپ کو میں نے بنیاد بتا دی ہے کہ جو یہودی ہیں ان کو جلن ہے، حسد ہے، اناد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اور قیامت تک یہاں دنیا میں جلتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر جہنم میں جلتے رہیں گے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ان قادیانیوں کو بھی اناد ہے، حسد ہے، جلن ہے. کیا انہوں نے چھپانے کی کوشش کی اور انہوں نے وہ سارا جو ہے لباس پہننے کی کوشش کی کہ یہ تو میں ہوں جی، آمن میں ہوں. بھائی تو غلام احمد ہے یار، میں ہوں احمد. اچھا جو میری جو بیویاں ہیں وہ کیسی بھی ہیں ان کو امہات المومنین کہو، اور جو میرے ساتھ بیٹھے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ صحابی ہیں، ان کو صحابی کہو، اور آگے جو ان کے ہوں گے ان کو تابعی کہو. اور یہ سارا کرتے کراتے کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا پورا لباس جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر فٹ کر دیا جائے. کتنے بڑے حاسد ہیں اور کتنا بڑی زیادتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جو آنے والا نبی ہے وہ احمد ہے. تو عیسیٰ کے بعد کون آئے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ کہتے ہیں نہیں آئے، یہ آیا ہے. بہت بڑا ظلم ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ. اس سے بڑا ناانصافی کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت کی کتاب میں قرآن کریم میں اس کا ذکر آنا تھا. آپ کو معلوم ہے یہ کہتا تھا، شاہ صاحب ایک بات کرنے لگا ہوں آپ کی اجازت، یہ کہتا تھا کہ جی میں آسمان کا نور ہوں. مرزا غلام الدین کہتا تھا کہ میں کس کا نور ہوں؟ آسمان کا. اور ملکہ وکٹوریا جس کے زمانے میں یہ جس کے گھڑ کے کہتے تھے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں. ہمارا جو قادیانیت ہے اس کو کس نے لگایا ہے؟ انگریز نے لگایا. کہتے میں اس کا پودا ہوں. کہتا تھا کہ میں آسمان کا نور ہوں اور ملکہ وکٹوریا جو ہے وہ زمین کا نور ہے. سبحان اللہ. زمین کا نور سنو ذرا، زمین کے نور کا عالم یہ تاریخ ہے، پڑھ لیں آپ. وہ اس قدر ظالم سنگ دل اور بد کردار عورت تھی کہ جب وہ مری تو اس کا جو تہ خانہ تھا اس میں ہزاروں نوجوانوں کی کھوپڑیاں نکلیں جو رات کو اس کے پاس رہتے تھے. یہ زمین کا نور ہے، اس کا یہ عالم ہے. اس پر آسمان کے نور کو قیاس کر لو. بات سمجھ آئی؟ شاہ صاحب میری بات سمجھ گئے؟ لوگ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے آپ میری بات؟ اور یار میں اتنی وضاحت نہیں یہ کر سکتا.
نہیں سمجھ آئی تو پھر شاہ صاحب کو پوچھ لو ہے جی سمجھا دیے بابا، اس سے بڑی بات اور کیا سمجھاؤں. تو بھائی یہ عالم ہے ان کا. اب کیا ہوا ہے، پناہ کہاں ملی ہے؟ انگلینڈ میں. جہاں کی زمین تھی وہیں پہنچے ہیں، جہاں کا خمیر تھا وہ کیا ہے جی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو پہنچ گئے وہاں پر. وہ اب وہاں پر ہیں. چلو چلیے اپنی جگہ چلے گئے، خاص کم جہاں پاک. اور بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام، میں جب پڑھتا ہوں مولویوں کو میرا دل ہے میں سلام کروں، اور پھر شاہ جی میرا بار بار دل کرتا ہے کہ میں مولوی بن جاؤں. میں بخدا مولویوں کے کمالات کا قائل ہوں. علماء کرام انگریز کے سامنے، انگریز کے زمانے میں حق گوئی، اور پھر یہ ہے کہ ہر طریقے سے ہر موقع پر امت کا دفاع اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور ان کے دفاع میں جو کچھ کرتے رہے، کمال کی باتیں کرتے رہے. یہ جو انہوں نے اب کیا ہے، اس سے اس ملک میں اب قادیانیت نہیں پنپ سکتی. وہ کہتے ہیں یار، وہ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے جی وی آر پار ایکسیلنٹ مسلم. پار ایکسیلنٹ جو ہے یہ اس کا اسپینش کا لفظ ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے اعلیٰ نسل کے مسلمان ہم ہیں جی. اور کہتے کیا ہیں کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ کافر ہیں، اور جو مجھے عورتیں نہیں مانتی وہ کتیاں ہیں، اور جو مرد مجھے نہیں مانتے وہ بھیڑیے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یعنی ایک جنگل کا جانور ہے اور ایک شہر کا جانور ہے. بھیا کتا کتیاں ہی کہہ دیں، اتنا جوڑ بھی نہیں ملا سکتے. تو کیا بات ہے؟ سو یہ علماء کرام کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اور ہدایت رسول صاحب، میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق. تو گرامی قدر دوستو، اب میں چوتھے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ ان کے جو تعاون ہے عالمی سطح پر، اس کی شکلیں کیا کیا ہوتی رہی ہیں. بڑے مختصر سے انداز میں بات کروں گا. آپ کو معلوم ہے کہ جرمنوں نے بہاء اللہ ایرانی کو ایران میں کھڑا کیا تھا. مہدی سوڈانی کو اٹیلینز نے سوڈان میں کھڑا کیا تھا. اور مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے ہندوستان میں کھڑا کیا تھا. مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں، امت مسلمہ کو پارا پارا کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرو. اچھا وہ جو مہدی سوڈانی وہ بڑا سیاںا بندہ سی. وہ تھے انہوں نے کہا یار یہ اٹیلین کم وقت مجھے استعمال کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، میں نہیں، وہ تو ہو گیا ٹھیک ہے، ہٹا، توبہ کر لی اس نے. بہاء اللہ ایرانی جو ہے وہ بڑا بہادر تھا. وہ کچھ عرصے تک تو جرمنی قید کہن کے من کے لگا رہا، اور نہیں جی ایسی میں فلانا یہ وہ ہے، اصل اسلام میرے کو ہے. وہ آخر کار جلے دیکھا کہ کچھ دال نہیں گلتی ہے تو وہ بڑا غیرت مند تھا. اس نے کہا کہ جی میں نہ مسلمان ہوں، نہ یہودی ہوں، نہ عیسائی ہوں، میں تو بہاء اللہ ایرانی ہوں، جو مجھے مانیں گے وہ بہائی ہے بس. اور اب انہوں نے اپنا ایک مذہب کھڑا ہوا ہے. دیکھو جی دلیری کی بات ہے نا. یہ ہمارے میں گھستے ہیں، ہمارے جو ہے مسلمانوں کو. اب اس پوچھے، میں نے ایک قادیانی مبلغ سے پوچھا، میں نے کہا یار کتنے تم نے جو ہے ہندو قادیانی کی طرح نا یہ ساڑھے ہندو ایسی. تو میں نے کہا کیا کہ یہ غریب مسلمان جو ہیں ان کو تم رشوت دے کر کے تو اپنے مذہب میں داخل کرتے رہے ہو، صرف اتنا بڑا کارنامہ ہے تمہارا بس. بھائی دیکھو جتنے نبی آئے ہیں ان سب کی وقت کے ظالم بادشاہ کے خلاف ڈٹ جاتے تھے. یہ کہتا ہے جی میں تے حضور دا خود کاشتہ پودا ہاں جی، ہے جی میں پانی لائی جاؤ تو میں ودا جاؤں گا. چنگا بھائی نبی ہیں تم. وہ تھا نا شاہ صاحب، وہ جو تھا امان اللہ غازی افغانستان کا بادشاہ، اس کو اس نے پیغام بھیجا تھا کہ میں نبی ہوں تو تم میں مان لے. تو اس نے آگے سے پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ اسی خط کے پیچھے لکھا تھا اینجا بیا وہ تر اتھے آ تین میں دیکھا کہ نبی ہیں کہ نہیں ہے. اینجا بیا لکھا ہوا ہے، موجود ہے. اینجا نہ رفت اتھے نہیں گیا. پھر آپ نے جو انگریز کیا ہے یار خدا کی قسم، یعنی کوئی چیز. میں تو بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ کتنی
یہ ہے بے عقلی کی باتیں. اچھا اب آپ کو تعاون کی صورتیں بتانے لگا ہوں. تو یہاں پر ہندوستان میں قادیانیوں نے جب اپنا سار اٹھایا تو سب سے پہلا مرکز جو ہے وہ لندن میں بنا قادیانیوں کا. اور دوسرا مرکز کہاں بنا؟ حیفا میں. حیفا جس پر یہودیوں کا، جس شہر پاس جس بندرگاہ پر یہودیوں کا قبضہ تھا، انہوں نے کہا یار آؤ تسی بھی ساڈے نال مل جاؤ، اسی بھی مسلمانوں کٹن لگے ہیں، تسی بھی ساڈے نال شامل ہو جاؤ. حیفا میں قادیانیوں کا دوسرا سینٹر تھا اور اب بھی ہے. وہ سارا خرچہ جو ہے اسرائیل دیتا ہے، اس کے یہودی دیتے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کو اسلام کے خلاف. اور وہ جو وہاں پر تھے حیفا میں قادیانی مبلغ، انہوں نے شام میں اچھے خاصے لوگوں کو گمراہ کر لیا تھا. وہ کہتے تھے جی وہ تو کوئی نہیں جی، وہ تو جی بالکل بس جیسے لاہوری قادیانی کہتے تھے نا جی مجدد ہے. تو وہ کہتے تھے جی نہیں جی بس وہ ایسے ہی ہے، وہ تو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جی بس. اب وہ کئی گمراہ ہو گئے. ایک عورت تھی فلسطینی جو شام میں آباد تھی، بشرا نام تھا. بشرا جو ہے اس نے ظفر اللہ قادیانی وزیر خارجہ تھا پاکستان کا، اچھا مقرر تھا، کوئی کسی میں خوبی ہو، شیطان کو بھی وہ نا انگریز بڑی عجب قوم ہے، کہتے گیو دا ڈیول از ڈیو. کہنے جو شیطان کی قابلیت ہے نا وہ بھی مان لو، وہ بڑا قابل ہے، گمراہ کرتا ہے نہیں گمراہ کرتا ہے جی. ہوا قبیل سارے کے سارے جو ہے مل کر کے جو ہے مسلمانوں کو اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہیں، ان میں ہے نا جی بات. تو وہ کہتے ہیں اس کو مان لو. تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو یہودی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم آپ کو جو ہے یہ سب کچھ مدد دیتے ہیں. تو ظفر اللہ جو ہے اس نے اس کے حق میں تقریر کی فلسطینیوں کے حق میں. تو وہ کڑی جو ہے فلسطینی تھی بشرا، اس نے کہا جی یہ پاکستانی مسلمان ہے اور میں اس کے ساتھ شادی. وفد گیا کہ جی انہوں بے وقوف لڑکی نو سمجھاؤ، یہ تو یہ ہیں. پھر علماء نے اس کو کہا تو اس نے پھر جتی چاہ لی. اس نے کہا خبردار پھر تو ساڑھے خیمے جائیں تو تیری میں چمڑی لا دیں گی. بشرا جو ہے اس کا شادی کرنے لگے تھے قبلہ. تو یہ وہاں پر اثرات ہیں. افریقہ میں سب سے زیادہ اثرات ہیں، عرب ملکوں میں شام میں تھے، اب ختم ہو رہے ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں علماء کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر علمی اور سائنسی اور ٹیکنالوجی کی سطح پر اس وقت یہودی دو قوموں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ترقی دوا رہے ہیں، ایک ہندو کو اور ایک قادیانیوں کو. یہ جو قادیانی تھا پروفیسر فزکس کا جس کو نوبیل پرائز ملا تھا، نام آتا ہے آپ کو، عبدالسلام. تو یہ عبدالسلام کو جو دیا گیا صرف مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے کہ لاؤ پتراؤ تسی اس نہیں نا مسلمان مندر قادیانی ہے نا، اسی انہوں انعام دینا، تسی بھاویں آسمان سے چڑھ جاؤ، قدیر خان کچھ بھی کر لے، بڑا کارنامہ کر لے، انہوں تو اسی پوچھنا ہی نہیں، اسی انہوں دیں گے. وہ جب اس کو جو لکھا ہوا تھا اس کا ایک دوسرا بھی دعوے دار تھا، انہوں نے کہا یار ادھا تو لے لے ادھا انہوں دے دیں، انہوں دین دے، کم سے کم آدھا انعام ملا تھا اس کو، اس لیے کہ ریسرچ دوسرے نے کی تھی. لیکن یہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہاں بولی جاؤ کہے جاؤ. یہ تعاون کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. اور میرے بھائی اس کا مقصد کیا ہے، کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، یہودی ہوں یا قادیانی؟ میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو فضل و کرم ہے اور جو لباس ہے، میں نے بتایا نا وہ ام المومنین کہتے ہیں اپنی اس کی قادیانی کی بیویوں کو، سب القاب سارے جو ہیں وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم وہ بن جائیں جو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے وہ مجھے مل جائے. اور یہودی کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ تو بنو اسرائیل میں سے آنا تھا، یہ بنی اسماعیل سے آیا، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کے ماننے والوں کو بھی مٹائیں گے اور اس کے مذہب کو بھی مٹائیں گے. یہ مٹا رہے ہیں کہ جتنا ظلم کرتے ہیں، جتنی زیادتی کرتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے یار یہ مسلمان مار کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ اور میرے بھائی بات سنیں، مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کبھی بھی. کوئی مسلمان جو ہے کسی بے گناہ مسلمان تو مسلمان انسان کی جان بھی نہیں لے سکتا. سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، دار ارقم میں صحابہ کرام کے جو غلام اور پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو تربیت دے رہے ہیں.
اور غلام جو ہے ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو اقبال نے کہا نا کہ با نشہ درویشی درساز و دمادم زن، کہ جب درویش ہو تو پھر جو ہے ذرا اپنے آپ کو جو ہے پریکٹس کرو، ورزش کرو، درساز و دمادم زن تیار چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، جب پکے ہو جاؤ تو پھر جم کی بادشاہت کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔ تو وہ ممولوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہین بنا رہے تھے، تکڑے بنو، غلام بھی مار کھاتے تھے، پسے ہوئے تھے، لوگ ظلم کرتے تھے، دار ارقم میں آ کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنتے تھے کہ تم بھی آدم کی اولاد ہو، میں محمد بھی آدم کی اولاد ہوں، ہم برابر ہیں۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑی بات آپ نے فرما دی، یہ تو ہمیں نہیں مانتے۔ کہنے لگے یہ غلط کرتے ہیں۔ ایک دن تشریف لائے تو کسی صحابی نے ان میں سے جو تھے نا ممول شاہین بن رہے تھے، ایک نے کہا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، یہ ابن اسحاق کی روایت ہے، لکھا ہوا ہے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، ابن اسحاق لکھتا ہے، اور یہ جو نقوش رسالے کا نمبر ہے اس میں ابن اسحاق کا وہ حصہ چھپا ہوا ہے، آپ چاہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں۔ تو جو غلام تھے جو پسے ہوئے بیٹھے تھے، یار آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں نا، تو ان سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اجازت فرما دیں کہ مکے میں صرف کوئی چند ایک ایسے فسادی ہیں جیسے ابو جہل ہے، جیسے عتبہ ہے، اور دوسری جو ہے اب ان کو ہم اگر ایک دن رات کو صاف کر دیں تو اس کے بعد مکہ ہمارا ہی ہمارا۔ کہنے یار ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں، جیسے فرماتے ہیں۔ پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ جو ہے یہ فلاں فلاں جو ہیں انہوں نے فساد مچایا ہوا ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم تیار ہیں قربانی دینے کے لیے۔ وہ نہیں بمبر بنتے نہیں ہیں، بننے کے لیے تیار ہیں، تو آپ ہمیں اجازت فرما دیجیے، ہم ان کو رات کو جو ہے صاف کر دیتے ہیں، اس کے بعد مکہ پھر ہمارا ہی ہمارا ہے۔ تو ابن اسحاق لکھتا ہے کہ آپ کے چہرے پر تھوڑی سی جو ہے نا وہ چمک سی آئی، لیکن فوراً چہرے کا رنگ غصے میں بدل گیا، اور فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دھوکے سے قتل کرتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں اس چیز کو یار لوگوں کو بتاؤ، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اسلام اس کے حق میں نہیں ہے، اسلام تو کھلی بات کرتا ہے، لیکن وہ جو بیچارے فلسطینی ہیں اور یہ جو بیچارے کشمیری ہیں ان کو بھی تم کہتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کے حق کسی سے روٹی چھین رہے ہو، تم مکان سے اس کو نکال رہے ہو، اور وہ کہتا ہے کہ یار میری تو پھر زندگی کی اب کیا رہ گئی پیچھے، روٹی بھی گئی، مکان بھی گیا، کپڑے بھی اتار لیے، اب کیا کریں ہم؟ وہ کہہ گئے جی آپ جی کر کے کیا کرنا ہے، انصاف دلاؤ ان کو۔ وہ نہیں دلاتے، کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد ہے۔ یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے لفظ گھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا اور کبھی دہشت زدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں لفظ آپ کو آتے ہیں، سمجھ آتے ہیں؟ دہشت زدہ وہ جو آیا ڈرے ہوئے، یعنی مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے پٹھان یا پنجاب کی کوئی واقعہ سناتے ہیں کہ ایک پٹھان جو ہے وہ کوئی ذرا تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا، تو وہ ہندو جو ہے وہ پتلا سا تھا لیکن جوان تھا، وہ جھگڑا ہوا، ٹال لکڑیوں کا نہیں ہوتا، اس پر لڑائی ہو گئی، تو ہندو جو ہے اس نے ایسے پٹھان کو مارا، بیچارہ گر پڑا، اوپر چڑھ گیا، اور جناب اوپر چڑھا ہوا ہے، روئے جا رہا ہے، شور مچائی جا رہا ہے۔ وہ کہنے کیا کی ہے، وہ تو اوپر چڑھا ہوا ہے، اس کو تم گرایا ہوا ہے، تو نے کہنے لگا کہ میں نے ڈر لگتا ہے اٹھے گا تو میں نے مارے گا۔ دہشت زدہ، دہشت زدہ۔ تو دہشت زدہ بھی وہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، بالکل، موت آنی ہی آنی ہے، آج یا کل، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن مسلمان دہشت گرد بھی نہیں ہے، مسلمان نہ کسی بے گناہ کی جان لیتا ہے اور نہ اپنے آپ کو بغیر کسی حق کی بات کے اپنی جان قربان کرتا ہے، نہیں۔ سو اس واسطے مسلمان نہ دہشت زدہ ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب وہ حیران ہوتے ہیں، کہنے لگے یہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے،
इराक में क्या हो रहा है, मैं कहा पुत्राओ खाओ और मजा उठाओ। समझते हो कि मुसलमान जो है मरना भी नहीं जानते, मुसलमान मरना जानते हैं। अब इनको इस बात की परेशानी है, कहते हैं कि इनको इनमें से जो है ये जज्बा ही निकाल दो, मोहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही निकाल दो। ये कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। सो मेरे भाइयों, ये लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों के दिलों से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकाल दें और आपका दीन आपसे छुड़वा दें। ये कभी हो सकता है? बस यही कुछ है जो गलत है, और ये यहूदी और कादियानी यही कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें इनको नाकामी होगी। कादियानी खत्म हो गए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, कादियानियत अब कभी नहीं पनप सकती। जो रह गए हैं वो भी उन्हें किसी तरीके से भाई मुसलमान करो, प्यार से मुसलमान करो लोगों को। उनको कोई अगर आपके मोहल्ले में कादियानी है ना, तो उसके पास चले जाएं, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, भाई बात ये है कि अगर आप चाहें तो ये है, किस प्यार से बड़े हाथ फेर कर, तो वो कहेगा अच्छा जी ठीक है, अगर आप भाई मुझे बनाते हैं तो मैं बनने की भी तैयार हूँ। वो बेचारे जो है उनमें से अक्सर जो हैं वो इसके लिए तैयार हैं। तो असल तबलीग का और लोगों को हिकमत से, हिकमत समझे, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसनत वजादिलहुम बिल्लती अहसन। असाडे लोग जादिल तो शुरू कर दें, मुजादला पहले, और मुजादले ना नहीं कुछ होना, हिकमत से उनको जो है समझाओ तो वो समझ जाए। हमारे भाई हैं, हमारा यहाँ के है ना। देखो जी, एक जो है चौहान मुसलमान है, दूसरा कादियानी है, तो एक जो मुसलमान कादी चौहान है वो अपने भाई को समझा नहीं सकता। समझाएं जाके, उन्हें प्यार से समझाएं। कैसे समझाएं? आखिरी बात चाह साहब कहने लगा हूं, और आप चूंकि सैयद हैं इसलिए सादात की बात पर बात खत्म करने लगा हूं। दो सैयद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा मस्जिद नबवी में खड़े हैं। एक बद्दू बिल्कुल जो है मेरे जैसा बुढ़ा आता है, नया नया मुसलमान हुआ था, ना उसका वुजू का पता था ना नमाज का पता था। आया जल्दी जल्दी उसे वुजू किया या नहीं किया, और उल्टा सीधा होकर के बाहर खड़ा हो गया। अब वो दोनों भाई देख रहे हैं, कहने कि ये तो बुजुर्ग हैं और हमसे बड़े हैं, क्या करें, कैसे समझाएं इनको। अब देखिए, जो हिकमत इस्तेमाल करना चाहता है मौला करीम जो है हिकमत सिखा देता है। ठीक है, कुरान करीम में वो क्या है, वो सूरत अनकबूत जहां खत्म होती है कि नहीं, उसमें यह है कि जो हमसे रास्ता मांगे हम उसका रास्ता बना देते हैं। आयत का ये मफहूम है, आज वाला ना हदियन्ना सुबुलना, हम अपने रास्ते उसको सुझा देते हैं। तो हिकमत पर जो अमल करना चाहे मौला सुझा देता है। दोनों खड़े हो गए, बाबा जी मैं हसन हूँ और ये मेरा छोटा भाई हुसैन है। कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हो, तो कहो क्या बात है, हम आपके ये है कुछ। कहने लगे बाबा जी आपसे एक दरख्वास्त है। कहने लगे फरमाएं। कहने लगे जी हम, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो हम दोनों भाई आपके सामने वुजू करते हैं और नमाज पढ़ेंगे। आप हमारी गलती नोट करें, अगर हम कोई गलती करें तो आप हमें समझा दीजिएगा। दोनों भाइयों ने वुजू किया जो वुजू करने का हक है। उसके बाद मस्जिद नबवी में आए और नमाज पढ़ी, 2-2 रकात नफल, जो नमाज पढ़ने का हक है। रकू को नहीं करते ना, उल्टे सीधे होकर दौड़ने की कोशिश करते नहीं, ऐसे। जब नमाज पढ़ चुके तो कहा कि आप जरा बड़े मियाँ को देखें। बड़े मियाँ जवाब देने की सकत ही नहीं है, आंसू जो है वो पानी की तरह बह रहे हैं। कहा बाबा जी हमने कोई गलती। कहने लगे बेटा तुम जो मुझे कहना चाहते थे मैंने समझ लिया है। आज के बाद जैसे तुमने वुजू किया है, ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू है, मैं भी ऐसे ही वुजू करूंगा, और जैसे तुमने नमाज पढ़ी है मेरा वादा है कि मैं तुम्हारे इसी तरीके से नमाज पढ़ूंगा। तो मेरे भाई, बाज और तबलीग और नसीहत का ये तरीका है सादात का। शादी अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये जनाब इसका जो है, जो किताब इस वक्त मुझे याद है, अब्बास महमूद अक्काद हमारे मिस्री स्कॉलर हैं, उनकी किताब है अल हुसैन अबू शुहदा। अबू शुहदा यानी शहीदों का बाप अल हुसैन। अब्बास महमूद अल अक्काद की किताब है, उसमें हवाला भी दिया हुआ है, ये आप वहां से देखें। ठीक है जी, इरशाद।
جی کس کو جی؟ ہاں ہاں جی 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 کون جھانسے میں آ گئے؟ بات یہ ہے لینن تو مٹی میں مل گیا اور کارل مارکس بھی مٹی میں مل گیا. یہ جو کچھ کیا ہے یہ اس نے نکتہ خروشیف کے جو خلیفے تھے انہوں نے کیا، اور جن میں خاص طور پر جو ہے وہ گورباچوف جو ہے وہ کروانے والا ہے. اس نے کہا کہ اس کو سوویت یونین جو ہے اس کو کئی طریقے سے ختم کرواؤ. سو بھائی بات یہ ہے کہ یہ بڑی دور کی بات ہے اور بڑا بحث طلب مسئلہ ہے کہ کون کس کو استعمال کرتا ہے. میرے پاس 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی جو ہے دوسرے کو استعمال کرتا تھا، وہ اس کو استعمال کرتا تھا. میں نے ایک سے پوچھا کہ یار تم کیوں کرتے؟ کہنے جی وہ مینوں استعمال کرتا رہا. میں دوسرے نے پوچھا کہ جی مینوں او استعمال کرتا رہا. اب کون کس کو استعمال کرتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کارل مارکس جو ہے وہ یہودی تھا اور کمیونزم جو ہے وہ اس کی بنیاد ایک لحاظ سے یہودیت پر ہے، اور وہ عالم اسلام کو زیر کرنا چاہتے تھے، فتح کرنا چاہتے تھے. یہ پکی بات ہے کہ رشیا جو ہے یا سوویت یونین جو ہے وہ مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے. اب بات یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ میدان میں آپ نکلیں. آپ میدان میں نکل جائیں گے، میں کہ مولوی صاحب تکڑے ہو، میں تمہیں میں اسلحہ دے رہا ہوں، اے مارو. جی یہ جی جاؤ. یہ شاہ جی تھوڑے منڈے نے مہربانی فرما کر آج سیکولرزم نمبر 1، سوشلزم نمبر 2، فاشزم نمبر 3، کمیونزم 7 وغیرہ وغیرہ نمبر 5 سب کا جو ہے مطلب سمجھا دیں. میرے بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاس نہ وقت ہے اور نہ سکت ہے. اصل میں یہ ہے کہ کارل مارکس جو ہے ایک یہودی تھا، وہ بھوکا مرتا رہا اور اس کو جو ہے یہ خیال آیا کہ یار میں کیا کروں. اس نے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو پڑھا. اس نے کہا یار باتیں تو ٹھیک کہی ہیں لیکن وہ ہے اسماعیل کی اولاد سے، تو کیا کروں. اس نے اپنا ایک مسئلہ کھڑا کر لیا، اپنا مسلک، اپنا مذہب کمیونزم. کہ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ وہ لا الہ تو کہتا ہے، اللہ نہیں کہہ سکا، کم بخت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان نہیں سکا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. یہ اس کی کمزوری تھی. تو کارل مارکس جو ہے اس نے جو مذہب دیا ہے جس میں خدا نہیں ہے اور اخلاق نہیں ہے، کوئی چیز جو ہے ایسی نہیں، جو مرضی ہے کہ صرف یہ ہے روٹی روٹی اور پیٹ ہی پیٹ ہے. بس روٹی کھاؤ اور عیش اڑاؤ بس، اور اس کا پیٹ پھاڑو اور اس کے پیٹ میں سے روٹی نکال لو بس. اصل کام تھوڑا ہے کہ روٹی تھوڑے پیٹ پہ جان کے. یہ ہے کمیونزم. جو سوشلزم ہے وہ ذرا اس سے نرم ہے. وہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یار پیٹ نہ پڑھو، انہوں کہو کہ یار تم اپنی جڑی روٹی اگے رکھی ہے سانو پکڑا دے. یہ اس طرح کہتے ہیں. اچھا سیکولرزم کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ سیکولرزم بخدا اگر کوئی سیکولرزم دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. کیا کمیونزم، اس کا سیکولرزم کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں مداخلت مت کرو. قرآن کریم نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. تلوار لے کر کے سر پر کھڑے ہو جا مسلمان ہو جا، نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا، اگر کیا ہے تو مجھے بتا دیں. کوئی جبر نہیں ہے، کوئی مداخلت نہیں ہے. میثاق مدینہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا لکھا ہوا تحریری دستور آج بھی موجود ہے، اور یہ فخر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آتا ہے کہ تاریخ انسانی کا پہلا آئین، پہلا دستور آپ کا لکھا ہوا ہے. اس میں تمام مذاہب کو، یہودیوں کو کہا کہ تم اپنے مذہب پر عمل کرو، کوئی مداخلت نہیں کروں گا میں. نصرانیوں سے کہا کہ تم اپنے مذہب پر عمل کرو، آزادی حاصل ہے، نہیں کوئی مداخلت ہوگی.
اگر مداخلت نہیں کی تو 1450 سال میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور جو سچے فالوور تھے، میں ان ظالم بادشاہوں کی بات نہیں کرتا، میں ان کا دفاع نہیں کرتا کہ جنہوں نے جناب جول ارضی میں فتوحات کے شوق میں ملک کے ملک فتح کیے اور انسانوں کو کاٹا، نہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سچے مسلمان حکمرانوں کی بات کرتا ہوں۔ ان کے عہد میں جتنی آزادی دوسرے مذاہب کو ملی ہے کسی مذہب میں نہیں دی ہے۔ صحیح سیکولرزم جو ہے وہ یہ ہے، وہ سیکولرزم اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے مذہب میں مت مداخلت کر دو۔ اور آج ان کا جو سیکولرزم ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بچی جو ہے سر ڈھانپ کے آ جاتی ہے تو کہتی نہیں بی بی تو سر نہ ڈھانپ، کیوں جی؟ نہیں بس تو لگ رہا ہے کہ تو مسلمان، اب اندازہ لگائیں، یہ سیکولرزم ہے، یہ فرانس والے کر رہے ہیں۔ اور جو ترکی کا سیکولرزم ہے اس میں بھی یہی ہے، ہمارے بھی تو سیکولرسٹ ہیں نا جی، ہمارے آپ نے بھی سیکولرسٹ ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب سر پر دوپٹہ مت اوڑھو۔ وہ جو ہے نا موجودہ وزیر اعظم، اس کی بیوی کہیں جو ہے وہ سکارف پہن کے آ گئی تو انہوں نے کہا جی سیدھی گال نہیں سنا، عجیب سیکولرزم ہے۔ بھائی اگر مذہبی آزادی ہے تو مسلمانوں کو بھی دو یار، مسلمان جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھ سکتے، مسلمان عورت جو ہے وہ سر کو ڈھانپ نہیں سکتی ہے، یار یہ اچھا سیکولرزم ہے؟ یار کچھ سیکولرزم ہی نافذ کرو، کوئی جو مرضی ہے کرتے رہے، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، جو کچھ آپ نے مذہب کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کوئی نہیں کرتے۔ یہ ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کہی۔ میں ایک دن کسی آدمی کا پڑھ رہا تھا، نہیں کس کا لکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو، مسلمان بچہ، ماں کی خدمت کی بات ہو رہی تھی، والدین کے بڑے حقوق ہیں نا اسلام میں، کہا کہ اگر کوئی ایسا مسلمان بچہ ہو، نوجوان ہو، کہ اس کی ماں مسلمان نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے مذہب پر ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا مجھے تم گرجے میں لے جاؤ، مجھے تم مندر میں لے جاؤ، مجھے، تو اب کیا کرے مسلمان بچہ؟ کہ جا، فرمایا لکھا کہ نہیں، اپنی ماں کو اٹھائے اور کہا اچھا اماں تیرا حکم ہے، میں تو نہیں چاہتا کہ تو وہاں جا بتوں کے سامنے، لیکن اب تیرا حکم ہے، تو ماں ہے اور مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں میں جھکنے کا حکم دیا ہے، تو میں تو اس پر عمل کرتا ہوں، جو تو حکم دیتی ہے میں اس کو کروں گا۔ یہ کہا کہ اس کے لیے یہ کرنا چاہیے، یہ ہے اصل سیکولرزم۔ تو اسلام جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا اور مذہب کو برداشت کرنے کا سبق دیتا ہے میرے بھائی۔ اگر سیکولرزم اس کا نام ہے کہ دوسرے مذاہب کو برداشت کرو، تو یہ برداشت اور تحمل اور بردباری صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ جی خیر، یہ فرماتے ہیں جی کہ افغانستان اور عراق میں دوسرے مسلم ممالک کا کردار، بھائی مسلم ممالک ہے کہاں؟ سب جو ہے وہ آپ سے داڑھ باٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے کیا ہے اصل بات؟ سنو، آپ نے سوال کیا ہے، مسلمان ملک کوئی بھی نہیں ہے، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، کردار ہے ہی نہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو کچھ دے دیا ہے اس کے بعد دینے کو باقی کچھ نہیں رہا، سب کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے۔ یہ جو جمہوریت کے بڑے رولے اور شور مچاتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، میں انہیں یہ بتاتا ہوں کہ میرے آقا و مولا پہلی جنگ بدر لڑنے کے لیے نہیں نکلے، مجبوراً نکلنا پڑا ہے، جا رہے ہیں، رستے میں 7 مرتبہ صحابہ کرام کو روکا اور مشورہ کیا کہ بتاؤ کیسے کریں گے، ہم کیا کرنا ہے، بھائی آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، فلاں جگہ ہم بیٹھیں، فلاں جگہ پڑاؤ کریں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ راستہ رابطہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ اے پیارے یوں کرو یوں مت کرو، لیکن نہیں کیا، کہا کہ امت کو تربیت دینی ہے، امت کو تربیت دینی ہے۔ سارے صحابہ کرام تو صحابی نہیں تھے، ساری رسول نہیں تھے، صحابہ کرام کی تربیت تھی کہ یہ جو شورائیت ہے، ایک دوسرے سے مشورے کا جو ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، مشورہ کرو۔ مشورہ پتہ ہے کس سے نکلا ہے؟ شین واو رے، شور، شین واو رے مادہ ہے، اس کے اصل معنی جو ہے ڈکشنری میں
ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کے ایک اصل معنی ہوتے ہیں، پھر ثانوی معنی ہوتے ہیں، پھر ثالث، پھر رابع، اس طریقے سے دور سے معنی بنتے جاتے ہیں۔ اصل معنی شور کے ہیں کہ شہد لگا ہوا ہے جھاڑی میں، تو اس شہد میں سے خالص شہد کھینچ لینا جو ہے یہ شور کہلاتا ہے۔ انسانوں کا جو دماغ ہے، کھوپڑی جو ہے، اس میں جو بھیجا ہے، اس میں جو فکر ہے وہ شہد کی طرح ہے، اس کو سب سے سنو، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اس پیغام میں ہے جو پیغام ازلی ہے، کتاب زندہ۔ کہا کہ الذین یستمعون القول، دیکھو مومنوں کی پہچان کیا ہے، یہ اسی سورہ شورى کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ یہ جو ہمارے صحابہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو اہل ایمان ہیں، ان کی یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، اور یہ بھی ان کی خوبی ہے کہ ہر بات بڑے غور سے سنتے ہیں۔ سمع یسمع سننا، لیکن استمع یستمع کان لگا کر کے پورے غور سے سننا، اور جب تک کوئی کہہ نہ چکے اس وقت تک اس کو نہ چھیڑنا، جواب نہ دینا، اس کو اس کی سنو۔ فرمایا کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، جو کہہ رہا ہے وہ بات سنو، یہ مت کہو کہ یہ تو بچہ ہے یار اس نے کیا کہنا ہے، جو کہہ رہا ہے اس کی بات سنو۔ بعض اوقات بچے جو ہیں ان میں اللہ میاں ڈال دیتا ہے ان کے ذہن میں، تو وہ بات کہہ دیتے ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تربیت دے رہے تھے، ورنہ کمی کوئی نہیں تھی۔ اللہ میاں کہتا کہ اے پیارے یہاں سے چلیے، وہاں جا کے وہاں اس جگہ پر جو ہے ابو جہل کا سر ہوگا، فلاں ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس دن صحابہ کرام کو کہ یہاں ابو جہل کا سر کٹے گا، اور یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں کی موت ہوگی، اور ایسے ہوا۔ اللہ میاں نے بتا دیا تھا سب کچھ اپنے پیارے کو، اور یہ بھی بتا سکتے تھے کہ ان سے آپ مشورہ نہ کیجیے، آپ جو ہم کہتے ہیں اس پر کرتے جائیے، نہ، ان پر تو وہی نہیں آنی ہے، ان کو تربیت دینی ہے۔ اور اب سنیے جنگ احد کے موقع پر کیا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، صحابہ سے خواب بیان کیا کہ مجھے یہ لگا ہے کہ میں نے ایک خود پہنی ہوئی ہے، اور مجھ پر جو حملہ آور ہیں وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سک رہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خواب میں یہ اشارہ ملا ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے میں ابو سفیان کی فوج سے ڈیفنس کروں۔ اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اس نے نہیں کی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ واحد موقع تھا کہ جو خواب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا، اس بدبخت کی بھی یہی رائے تھی۔ اس نے کہا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب بھی مدینے میں رہ کر کے لڑے ہیں تو دشمن بھاگ گیا ہے، تو میری خیال رائے یہ ہے۔ اور بڑے بڑے صحابہ نے میں یہ کہا کہ مت جاؤ باہر، یہاں ہی ہم رہ کرتے ہیں، اور کہا یا رسول اللہ ہم خواتین کو فلاں جگہ بھیج دیتے ہیں باہر، اس میں قلعوں میں اور پہاڑ پر، اور ہم اندر جو ہے محصور ہو جاتے ہیں، اور ابو سفیان اپنے آپ 1-2 دن میں بھاگ جائے گا۔ لیکن جو انصار کے نوجوان تھے جو بدر کی جنگ میں نہیں جا سکے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجیے، ابو سفیان وہاں جا کے لمبا پا دینے ہیں۔ یہ جوانوں کا جو جذبہ ہے نا، یہ ہر جگہ نہیں کام آتا۔ جوان صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت فرما دیں، اور بس وہ جہاد میں شریک ہونے کا فخر حاصل کر لیں، اور بڑا زور دیا، بڑا اصرار کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ جب وہ اندر تشریف لے گئے تو حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے، اے بے وقوف کیا کر دیا، اللہ کے رسول کو تم نے مجبور کر دیا کہ وہ اندر جائیں اور جا کر جنگ کی تیاری کریں، یہ اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے ہم پر۔ وہ ڈر گئے، نوجوان ڈر گئے، او ہم نے تو یہ نہیں سوچا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر یا رسول اللہ معافی چاہتے ہیں، غلطی ہو گئی ہم سے، جو آپ فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگے نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ کوئی اللہ کا نبی جب مسلح ہوتا ہے جب تک وہ جہاد نہ کرے، اسلحہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب تو پھر جو ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جائیں۔ کہا چلو۔ وہاں کیا ہوا آپ جانتے ہیں، میں تاریخ کو نہیں دہرانا چاہتا، میں صرف آپ کو وہ رائے بتا رہا ہوں، وہ بات بتا رہا ہوں جو بتانی ہے۔ جو کچھ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، مسلمانوں کے نقصان ہوا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو کمانڈر ان چیف تھے اسلامی فوج کے، وہ شہید ہو گئے۔ اتنا نقصان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ آل عمران میں، وہ تو تھے نا وامرہم شورا بینہم، جملہ اسمیہ ہے، وہ جی مسلمانوں کے معاملات تو مشورہ ہی ہوتا ہے۔
وہاں وشاورہم فی الامر، کہا کہ اے پیارے ان کی تربیت جاری رکھیے، کہیں یہ لوگ جو ہیں مشورے سے نہ ہٹ جائیں، جو مشورے سے ہٹے گا وہ تباہ ہوگا۔ اور مسلمانوں کی تباہی کا سبب صرف یہی ہے کہ جس کا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات کون ہو سکتی ہے، ان سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ میاں نے انہیں یہ کہا کہ ان کو پیارے آپ ان کو مشاورت سے مت ہٹائیے، کیونکہ مشاورت انسانی نظام کی جان ہے۔ آج کیا ہوتا ہے مسلمان ہو کر، وہ آپ نے کہتے ہیں نا جی مسلم ممالک کا یہ حال ہے کہ ہر حکمران ہے وہ نہ میں نہ ماری، بس اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف کرسی ہے پاس، آپ نہیں ہیں، عوام نہیں ہے ساتھ۔ اگر عوام ساتھ ہوں اور مجھے پتا ہو کہ یہ میرے بیٹے میرے بھائی بیٹھے، میرے بعد میری جگہ سنبھالنے والے بیٹھے، مجھے پرواہ نہیں، مار دیں مجھے۔ انہیں ڈر ہے کہ کرسی گئی تو سب کچھ گیا، پیچھے والے کہیں گے مگروں لتھا۔ آئی سمجھ؟ یہ حال ہے۔ اگر اسلامی دنیا میں صحیح معنی میں مشاورت اور صحیح جمہوریت داخل ہو جائے، وہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا والذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، اس پر آپ غور کریں، یہ اسلامی جمہوریت یہ ہے۔ حزب مخالف والے سونے کی بات کر دیں تب بھی یہ ہے، وہ کہیں گے جناب وہ شہد پڑا ہے وہ کھائیں گے، وہ کہیں گے نہیں جی اور گوبر ہے وہی استعمال فرماواں گے ایسی، کیونکہ ایسی حزب اقتدار حزب مخالف کی بات نہیں ماننی۔ اللہ میاں نے کہا کہ یستمعون القول، اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ بات بڑے غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، اور سب باتیں سن لیتے ہیں۔ آپ نے کہی، انہوں نے کہی، اس طریقے سے میں نے کہی، ویسے میں کہہ نہیں سکتا تو آپ ہی کہہ سکتے ہیں، تو سب نے کہا، اور سب کی باتوں میں سے جو اچھی بات ہے، آپ نے کہا جی وہ جو علم دین صاحب نے بات کہی ہے وہ بڑی اچھی ہے، آپ نے کہا کہ نہیں جی کرم دین کی بات اچھی ہے، فضل دین کی بات، لطف الدین نہیں جی لطف الدین کی، اور علم الدین کی بات کا کچھ اور ہی ہے، چلو اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو اچھی بات لگی سب نے اس پر اتفاق کیا، اس پر مسلمان عملہ کرتے ہیں۔ آج اس پر عمل نہیں ہو رہا، بس اس واسطے مسلمان ممالک کچھ ہیں ہی نہیں میرے بھائی، مسلمان ممالک کی بات ہی نہ کریں، بس کرسیاں ہیں اور ان کرسیوں پر بت بیٹھے ہوئے، بس۔ السلام علیکم۔ حاضرین محترم، آپ کے سامنے عزیز